یہ سب جگہ فرشتے، لیکن فرشتوں کی کوئی حاجت نہیں ہے، کوئی ضرورت نہیں ہے، اور ان کی کوئی آزمائش نہیں ہے۔ جو اللہ پاک حکم دے دیتے ہیں فرشتے اس کو ہر حال میں پورا کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے پھر ایسی مخلوق پیدا فرمائی جس کی ضرورتیں ہیں۔ انسان کو مکان بنانا پڑتا، شادی بیاہ کرنا پڑتا، کپڑے بھی چاہیے، کھانا بھی چاہیے، اور بہت ساری ضرورتیں ہیں، سفر کے پیسے بھی چاہیے، سفر میں سامان بھی چاہیے، اور سفر کی سواری بھی چاہیے۔ انسان کو بہت ساری چیزیں چاہیے، اس لیے اس کی آزمائش ہے۔ بیوی ہے، بچے ہیں، شوہر ہے، اولادیں ہیں، انہیں بھی سب کچھ چاہیے۔ اب انسان کی اولاد ہے، آدمی کی، عورت کی، بچوں کی، سب کی آزمائش ہے۔ اللہ پاک نے ایسا نظام بنایا ہے کہ ہر کسی کی آزمائش ہے، اور اللہ پاک سب کو دیکھ رہا ہے۔ سب کو ایک مقرر وقت دے کر اللہ رب العزت نے دنیا میں بھیجا ہے، اور اپنے اپنے وقت پر، جیسے دن اپنے وقت پر نکلتا ہے، شام اپنے وقت پر ہو جاتی ہے، چاند اپنے وقت پر نکل جاتا ہے، اور دنیا کا نظام اپنے وقت پر چل رہا، مہینہ بدلتا ہے، سال بدل جاتا ہے۔ تو ایسے اپنے اپنے مقرر وقت پر آدمی ہو، عورت ہو، بچہ ہو، جس کا جو وقت آ جاتا ہے وہ اس وقت پر مر جاتا ہے اور دنیا سے چلا جاتا ہے، ہمیشہ کے لیے چلا جاتا ہے۔ اب آدمی تیاری کرنے میں جو رکاوٹیں ہیں وہ اس کی اپنی ضروریات اور خواہشات ہیں۔ انسان کی ضرورت بھی ہے، ضرورت تو مختصر ہے، اور خواہشات جو ہیں وہ بہت ساری ہیں۔ اللہ رب العزت نے باقاعدہ ان ضروریات کو اور خواہشات کو پیدا کیا، اللہ پاک نے ان کو بنایا، آزمائش کے لیے انہیں بنایا گیا۔ اگر یہ ضرورت اور خواہشات نہ ہوتی تو اس میں آزمائش کوئی نہیں تھی، کیونکہ جیسے فرشتوں کی کوئی آزمائش نہیں ہے، انہیں نہ جنت میں جانا نہ جہنم میں جانا، جس حالت میں ہیں جیسے فرشتے ہیں وہ ہمیشہ ایسے ہی رہیں گے۔ لیکن انسان کی آزمائش ہے، یہاں دنیا میں مالدار آدمی، غریب آدمی، کمزور آدمی، اور ہر قسم، مالداری میں بھی پھر ہر قسم ہے، اور غربت میں بھی ہر قسم ہے، اور درمیانی آدمی، ہر قسم کے آدمی ہیں۔ عورت کے اندر بھی، عورت کے اندر جیسے بچے کی محبت اللہ پاک نے زیادہ رکھ دی، کیونکہ عورت کو تکلیف بچے کی زیادہ اٹھانی پڑتی ہے، اور مرد کی جو ہے کمانے کے اعتبار سے تکلیف رکھ دی، اور دونوں کے اندر اپنی اولادوں کی محبت رکھ دی۔ اب اولادوں کی محبت ہے، چیزوں کی محبت ہے، اب دیکھنا ہے کہ کون کیا کرتا ہے۔ اس محبت، اللہ پاک خود فرماتا ہے زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ۔ یہ جو آیت ہے اس کا خلاصہ ہے کہ اللہ رب العزت نے سجا سورا دی، خواہشات پیدا کر دی، خواہشات۔ زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ، شہوت یعنی خواہشات کی محبت اور چیزوں کی محبت اللہ پاک نے انسان مزین کر دی اور سجا سورا دی، اور انسان کے اندر وہ ڈال دی۔ سب سے پہلے جو ہے، سب سے زیادہ جو محبت ہے، زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاء، سب سے زیادہ عورتوں کی، پھر اور آگے عورت مرد دونوں شریک ہیں، والبنین، پھر اولادوں کی، اولاد، اور بنین کیا، اولاد، اور پھر اس کے آگے ڈھیر لگے سونے چاندی کے، اور اپنا یہ سونے چاندی کے ڈھیر، اور مویشی یعنی بھینس، گائیں اور گھوڑا، جانور، اور کھیتی باڑی، یہ سب اللہ نے سجا سورا دی۔ اور اس سب کے بعد اب اللہ پاک دیکھنا چاہتے ہیں ان خواہشات میں انسان کیا کرتا ہے۔ محترم خواتین، دیکھو اپنی آنکھوں سے ہمیں اللہ پاک سب کچھ دکھا رہا۔ ایک عورت ہے بیچاری، چھوٹی سی بچی پیدا ہوئی، اپنی آنکھوں سے دیکھو کتنے سارے بچے ہیں یہاں گاؤں میں، محسن بھائی کے بھائیوں کی کتنی اولادیں ہیں۔ تھوڑا سا بڑا ہوتا ہے، اب وہ بچی کی شادی ہو کے وہ چلی گئی اپنے سسرال میں، اب وہ اور بڑی ہوئی تو اس کے اپنے بچے ہو گئے، اور بڑی ہوئی تو اب یہ ماں بنی، اور بڑی ہوئی اب یہ دادی نانی بنی، اور دنیا سے چلی گئی۔ یہ سب کے ساتھ ہو رہا ہے، کوئی الگ نہیں ہے۔ دنیا میں ہر عورت تقریباً تو کبھی، اب آج چھوٹی سی ہے، عمر کے ساتھ ساتھ تبدیلی بدلاؤ ہوتا رہتا ہے، اور ایک وقت آتا ہے کہ دنیا سے چلی جاتی ہے۔ بیچ میں جب مری، بچپنے میں بھی مر سکتی، جوانی میں بھی مر سکتی، اور بڑھاپے میں تو مرے ہی مرے گی۔ تو محترم خواتین، یہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے، آج چھوٹی سی بچی ہے، کل وہ امی اور ساس ہے، اور تھوڑے دن بعد وہ دادی اور نانی ہے۔ یہ سب کے ساتھ ہے۔ ایسے ہی آدمی کی بات ہے، ابھی وہ بوڑھے، دیکھو آپ دادا دادی نانا نانی، آدمی بھی ایسے ہی ہیں، اپنا اپنا وقت کر کے آدمی قبر میں یہاں سے چلا جاتا ہے۔ اب دیکھنا ہے کہ کیا کرتا ہے، اب جو قبر میں اس کے ساتھ کیا ہوگا، یہ اصل معاملہ ہے۔ اور مرنے کے بعد کی ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی، جنت میں جائے گا یا نہیں جائے گا، اس کے لیے تیاری کرنی پڑے گی مرنے سے پہلے پہلے۔ اللہ پاک نے اپنی نافرمانی کے کام بھی بتا دیے کہ یہ کام ایسے ہیں، ان سے میں ناراض ہوتا ہوں، اور یہ کام ایسے ہیں، ان سے میں خوش ہوتا ہوں۔ اور نمونہ کے طور پر حضور اکرم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارا نبی بنا کر بھیجا۔
آپ سے پہلے بھی بہت سارے نبی آئے، لیکن آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ ہمارے نبی علیہ السلام کو اللہ پاک نے ہمارے لیے نمونہ قرار دیا۔ ہمارے نبی بھی انسان تھے، کھاتے تھے، پیتے تھے، پہنتے تھے، آپ کی بیوی تھی، بچے تھے، شادی بیاہ ہوا آپ کا بھی، بچوں کا بھی نکاح ہوا، سب کچھ ہوا، لیکن ہمارے لیے ان کی زندگی میں نمونہ ہے کہ کون انسان کیا کرے، کیسے کرے۔ یہ نبی علیہ السلام کی زندگی دیکھ لے۔ محترم خواتین، اس لیے فرمایا گیا کہ تمہارے لیے حضور اکرم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، نبی علیہ السلام کی زندگی میں ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ کیا نمونہ ہے؟ جیسے نبی نے زندگی گزاری، جیسے نبی علیہ السلام نے زندگی گزاری، ایسے ہم نے اپنی زندگی گزارنی ہے۔ اور نبی علیہ السلام سے پہلے جو نبی آئے، ان نبیوں کی زندگی میں بھی ہمارے لیے نمونہ ہے، لیکن پیروی کرنی ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ پہلے نبیوں کی پیروی نہیں کرنی، پیروی کرنی صرف حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اس لیے اللہ پاک نے پہلے نبیوں کی سیرت کو بھی بیان کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی دیکھو آپ، کیسی زندگی ابراہیم علیہ السلام کی، کیسے کیسے قربانی دی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، اور سارے نبیوں نے ایسے قربانی دی۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے کیسے قربانی دی، حضرت یونس علیہ السلام نے کیسے قربانی دی، حضرت نوح علیہ السلام نے کیسے قربانی دی۔ یہ تو مرد حضرات ہیں، عورتوں میں دیکھو حضرت مریم علیہ السلام نے کیسے قربانی دی، حضرت حاجر علیہ السلام نے کیسے قربانی دی، حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا ہمارے نبی علیہ السلام کی بیوی ہیں، کیسی قربانیاں دی، حضرت فاطمہ اور صحابیات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ازواج مطہرات، انہوں نے دین کے لیے، اسلام کے لیے کیسی کیسی قربانیاں دی ہیں۔ آج کا مسلمان، ہمیں خبر ہی نہیں کہ ہمارے بڑوں نے، ہمارے پہلوں نے کیا کیا ہے۔ آج کا مسلمان لڑکی، مسلمان لڑکا اور مسلمان عورت مرد، ان کا اللہ کے لیے نماز پڑھنا بھی مشکل ہے۔ اپنے آپ کو جہنم سے بچانے کے لیے دین پر چلنا مشکل ہو رہا۔ مسلمان کو دین دل اس کا محبوب بن جائے، دین جو ہے اللہ پاک سے محبت ہو جائے، آخرت سے محبت ہو جائے، اس کے لیے اللہ کے دین کی محنت ہے۔ جو اللہ کے دین کی محنت کرے گا اس کا ایمان یقین بنے گا۔ اب دیکھو گھر رہ کر تو ہر قسم کا کام دھندا کرنا پڑتا ہے، اور بچوں میں، کاروبار میں، ابھی انیس بھائی ہیں پڑوس میں، اب 4-5 بھینس ہیں، بچے بھی ہیں، اور تو کیسے فرصت ملے گی پورا دن؟ اس لیے کہا جا رہا اپنے گھر پریوار کو، بچوں کو چھوڑ کر کچھ دن کے لیے، 3 دن کے لیے، 10 دن کے لیے، 40 دن کے لیے، 2 مہینے کے لیے اللہ کے راستے میں نکلا جائے، تاکہ یکسوئی کے ساتھ الگ تھلگ ہو کر اطمینان کے ساتھ جنت جہنم کو، اللہ کی ذات کو یاد کرنے کا موقع ملے۔ کتابوں میں کیا ہے؟ قرآن ہے، حدیث ہے۔ قرآن میں بھی یہی باتیں بار بار ہیں کہ دنیا کی زندگی وقتی ہے، تھوڑے دن کی ہے، تمہیں آزمائش کے لیے دنیا میں بھیجا گیا ہے۔ جو کچھ بھی تمہیں دیا گیا ہے، یہ تھوڑے دن کا ساز و سامان ہے، اس کو تھوڑے دن تمہیں برتنا ہے، تھوڑے دن بعد تمہیں واپس یہاں سے میرے پاس چلے آنا ہے۔ تو محترم خواتین، ایمانداری سے آپ ایک بات دیکھو، اگر آپ کو یہ کہے، کوئی دھوکہ دے دے، کوئی آپ کی پڑوسن، کوئی دورانی، کوئی جٹھانی یا شوہر دھوکہ دے دے، یا بچے دھوکہ دے دیں، آدمی کو دھوکہ اچھا نہیں لگتا، اور وہ ناپسند کرتا ہے کہ فلاں آدمی تو دھوکے باز ہے، اور وہ عورت تو بہت دھوکے باز ہے، وہ جھوٹ بولتی ہے اور دھوکہ دیتی ہے، دھوکہ دے دے کوئی، تو آدمی اس کے اوپر دوبارہ اعتبار نہیں کرتا۔ محترم خواتین، اب یہ دنیا جو ہے، یہ دنیا اللہ پاک خود فرماتا ہے کہ دنیا دھوکے کی جگہ ہے، دنیا دھوکے کا گھر ہے۔ ہم سے پہلے کتنے لوگ آئے، آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک دنیا میں کتنے انسان، کتنے مرد، کتنی عورتیں، کتنے بچے، کتنے جوان آ چکے اور مر کر دنیا سے جا چکے۔ سب نے تقریباً اس دنیا کو حاصل کرنے کی کوشش اور محنت کری، لیکن یہ دنیا آج تک کسی کے ہاتھ نہیں آئی اور نہ کبھی کسی کے ہاتھ آئے گی۔ محترم خواتین، اس لیے دھوکہ ہے یہ گھر پریوار، جو کچھ ہمیں دکھ رہا، جن چیزوں کو آج ہم اپنا بتا رہے، قریبی وہ وقت آئے گا کہ یہ چیزیں ہمارے پاس سے چھوٹ جائیں گی اور ایسے دنیا میں بدلتی رہیں گی۔ یہ زمین جو آج آدمی کے پاس زمین ہے، پہلے زمین کسی اور کے پاس تھی، آنے والے وقت میں کسی اور کے پاس ہو جائے گی۔ محترم خواتین، اس لیے آزمائش کی جگہ ہے، اس لیے اللہ کو راضی کرنے کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے اوپر چلنا، اور اپنے اللہ کو راضی کرنے کے لیے جو بھی اللہ پاک نے حکم دیا ہے اس حکم کو اچھی طرح پورا کرنا۔ ایمان کے بنانے کا حکم ہے، نبی علیہ السلام کے طریقے پر چلنے کا حکم ہے۔ اب 50 سال مائی سسرال میں ایک عورت 70 سال کی ہے،
20 سال کی عمر میں اس کا نکاح ہو گیا تھا، اور وہ بیچاری 70 سال کی ہو گئی، 50 سال